گویا گناہوں سے باز آ جانا، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عہد کر لینا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جانا، یہ توبہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے مسلسل معافی مانگتے رہنا، یہ استغفار ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان فرمائی گئی کہ ذنب گناہ کو کہا جاتا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا۔ اب جو گناہ سے باز بھی نہیں آ رہا، توبہ بھی نہیں کر رہا، نادم اور شرمسار بھی نہیں رہا، تو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت یہاں ان دونوں باتوں کے متصل بات جو ارشاد فرمائی شدید العقاب، پھر اللہ تعالیٰ سخت سزا والا بھی ہے، ذی الطول انعام و قدرت والا بھی ہے، لا الہ الا ہو الیہ المصیر، کہ اسی ہی کی طرف تم جو ہے وہ لوٹ آؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ سے بخشش طلب کرو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اللہ سے بخشش طلب کرو لیکن اس کی تسبیح بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف اور کبریائی کے اظہار سے جب بندہ اپنی زبان سے کرتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو بڑا سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی حمد بیان کیجئے، اس کی تسبیح بیان کیجئے، وَاسْتَغْفِرْ، اور اس سے معافی مانگیے۔ جب یہ چیزیں تم میں پائی جائیں گی کہ تم اللہ کی تسبیح بھی کرنے لگ جاؤ گے، اس سے معافی بھی مانگنے لگ جاؤ گے، تو إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، وہ تو بہت رجوع کرنے والا ہے بندوں کی طرف، بندوں کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ تواب کے کئی معنی۔ اسی طرح انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات بالاتفاق تمام کے تمام انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے حضور اللہ خود دعائیں سکھلا رہے ہیں، یا اللہ کے انبیاء اللہ سے کر رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے والد حضرت سیدنا ابراہیم، حضرت آدم علیہ السلام تمام کائنات کے باپ ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے زمین میں بھیجا، یہ غلطی ہوئی بہرحال، تو شیطان کی طرح غلطی پر اصرار نہیں کیا، بلکہ کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اگر آپ نے ہمیں بخشا نہ، ہمارے گناہوں کو معاف نہ کیا، ہماری توبہ کو قبول نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہمارے اوپر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، البتہ ضرور بضرور ہم خسارہ پانے والوں میں سے۔ ہم ربنا ظلمنا پڑھتے ہیں، دعا پڑھنا اور ہے، اللہ کے حضور دعا مانگنا اور ہے، ہم دعا پڑھتے ہی ہیں۔ جب تک یہ ادراک نہ ہو، حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے حضور کیا فرما رہے ہیں؟ سب سے پہلے اپنی کوتاہی کا اعتراف کیا کہ اے ہمارے رب، میں اور میری بیوی نے، اماں حوا نے، پوری قوم کی والدہ نے، ہم سے یہ غلطی ہو گئی، آپ نے منع کیا تھا اس شجرہ ممنوعہ سے، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، ہماری اس غلطی پر رحمت کا قلم نہ پھیرا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اس کے ساتھ ہمارے اوپر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ، البتہ ضرور بضرور ہم خسارہ پانے والوں میں سے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے اللہ جس چیز کا مجھے علم نہیں ہے میں آپ سے سوال نہیں کروں گا، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ نے میرے اوپر رحم نہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرق دعا میں،
حضرت آدم علیہ السلام نے قیامت تک آنے والوں کو اپنے ساتھ شامل رکھا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کوشش اور محنت کے باوجود لوگ ایمان ہی نہیں لا رہے، گنتی پر لوگ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ نے میرے اوپر رحم نہ فرمایا، میری بخشش نہ کیا، کم من الخاسرین، میں خسارے پانے والوں میں سے۔ رب اغفر لی ولوالدی، حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، جس کو ہم ہر نماز میں دہراتے ہیں، اس پر بھی ذرا جواب ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ایک پڑھتے گزر جانا، جب یہ پورا ہو گیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم۔ ایک یہ ہے کہ جب یہ زبان سے الفاظ ادا کر رہے ہو ہم نماز میں، تو فوراً ذہن اللہ تعالیٰ کی طرف جائے اور اپنی تقصیرات کی طرف جائے، اللہ کی رحمت کی طرف اور اپنی لغزشوں کی طرف۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، قیامت تک آنے والے لوگوں کی بخشش فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی، رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے بھائی ہارون کو بھی بخش دے، اور اپنی رحمت خاصہ سے ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ آپ رحم کرنے والے ہیں سب سے زیادہ۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم، پہلی جو دعا ہے وہ اور ہے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے صاحب ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب اغفر لی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آقا دو عالم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، کہ آپ میرے بندوں کے لیے مجھ سے بخشش طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ آقا دو عالم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں۔ اور پھر قرآن کریم نے اس عمل کو جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جسے توبہ استغفار کہا جاتا ہے، اہل ایمان اور متقین کا طرز عمل قرار دیا ہے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، اور نامہ اعمال جو ہم نے غلطیاں کر کر کے سیاہ کر لیا، مولا کریم اس نامہ اعمال کو صاف کر دیجئے، غلطیوں کو مٹا دیجئے، کفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں اس حال میں وفات دیجئے کہ نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو، نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا ساتھ ہو۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بھی بیان فرمائے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، فرمایا سارے کے سارے حضرت آدم کی اولاد ہیں، خطاوار ہیں، لیکن فرمایا کہ ان خطاواروں میں، ان غلطیاں کرنے والوں میں سے سب سے افضل وہ ہے التوابون، کہ جو غلطی ہونے کے بعد اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ یقیناً اللہ کے حکم سے فرمائی، وما ينطق عن الهوى، تو اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ میرے بندے غلطیاں کریں گے اور کرتے رہیں گے، لیکن ساتھ ہی فرما دیا کہ ان غلطیاں کرنے والوں میں سے بہترین وہ ہیں التوابون، جو توبہ کرنے والے۔ غلطی کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، انسان ہے، بشری تقاضا ہے اس کے ساتھ، لیکن غلطی پر مصر اور اصرار کرنا، ڈٹ جانا، یہ شیطانی صفت ہے۔ قرآن کریم نے بیان فرمایا، اگر شیطان کہہ دیتا کہ میں نے سجدہ نہیں کیا، مولا کریم مجھے معاف کر دے، مجھے موقع دے، میں دوبارہ سجدہ کر دیتا، لیکن اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ خلقتہ من نار، خلقنی من نار، مجھے اللہ آپ نے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، آپ نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا، میں افضل ہوں آگ کی پیدائش ہوں، اس لیے میں کیسے سجدہ کر سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ہماری بارگاہ سے دفع ہو جاؤ، فإنک رجیم، اور قیامت تک تم پر لعنت اور پھٹکار پڑتی رہے گی،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب جو بھی قرآن کریم پڑھے گا تو پھٹکار بھیجے گا شیطان پر قیامت۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں کہ مثال کے ذریعے اس کی وضاحت کریں۔ جن لوگوں کو صحرائی سفر کا ادراک ہو، میلوں صحرا ہو اور گرمی بھی شدید ہو، اور پھر کوئی راستے میں کنویں تو نہیں بنے ہوئے صحرا میں کہ جہاں پیاس لگی پانی پی لیں گے، اور نہ کچھ سائے کا انتظام ہوتا ہے، صحرا میں ریت ہی ریت نظر آتی ہے۔ فرمایا کہ ایک بندہ سفر کر رہا ہے، اس کے پاس سواری ہے، اونٹ ہے جو اس کو سواری کا کام بھی دے رہا ہے، اور اس اونٹ پر اس کا سامان، بھوک اور پیاس سے بچنے کا، سائے کے لیے جو چیزیں چاہیے اس سواری پر موجود ہیں۔ کسی جگہ سستانے کے لیے لیٹا، سواری کو باندھا، سو گیا۔ جب وہ سو کر اٹھا تو سواری وہاں سے غائب ہو۔ اب اس شخص کی پریشانی کا ادراک کریں کہ اس صحرا میں میلوں کوئی زیرو نہیں ہے، کوئی سائے کا انتظام نظر نہیں آ رہا، کوئی پانی دینے والا نہیں ہے، خوراک کا انتظام نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اس کی کل متاع وہ سواری اور اس پر سامان تھا وہ غائب ہے۔ اب وہ سواری کو تلاش کرنے کے لیے نکلا، تھک ہار کر واپس آ گیا، سواری کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہے۔ اب اس کی یہ کیفیت ہے کہ اب اس کو موت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہے پیاس اور بھوک کی وجہ سے، تو وہ اب مرنے کے لیے لیٹ گیا، بازو سر کے نیچے رکھ کر۔ اب موت تو آئی، اسی حال میں اس نے آنکھیں بند کی، اور جب دوبارہ اس نے آنکھیں کھولی، موت کی تیاری کر رہا ہے کہ اب مرنا تو یقینی ہے، تو چلو لیٹ جاؤ موت آ جائے۔ تو جب اس کی آنکھیں کھلی تو اس نے سواری کو اپنے سامنے پایا۔ فرمایا کہ جتنی خوشی اس کو اس وقت کے گویا کہ وہ موت سے زندگی کی طرف، اس کو پانی بھی مل گیا اور اس کو کھانے کا سامان اور اس کی سواری بھی آ گئی۔ فرمایا جب بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جو وہ مرنے کے لیے تیار تھا جب اس کی سواری اس کے سامنے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کی خطاؤں کو معاف کرتے ہیں بلکہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو، اپنی ذات کی طرف رجوع کرنے والوں کو، اپنے سامنے رونا دھونا کرنے والوں کو، اپنے گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے والوں کو یحب محبوب رکھتے ہیں، ویحب المتطہرین، اور اللہ تعالیٰ طہارت کو پسند کرنے والوں کو بھی محبوب قرار دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین۔ اللہ تعالیٰ کو 2 قطروں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ہے۔ ایک قطرہ وہ جو انسان اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہ ہو، اور ساری زندگی کی تصویر اس کے سامنے چل رہی ہے، گھوم رہی ہو کہ میں نے اس موقع پر اللہ کی یہ نافرمانی کی، اس موقع پر اللہ کی یہ نافرمانی کی، اور اللہ تعالیٰ کی جلالت اور ڈر کی وجہ سے اور اس کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو آ جائے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کو ان 2 قطروں سے زیادہ کوئی محبوب نہیں۔ اور اسی طرح جو شہید کا قطرہ نکلتا ہے خون کا، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو اس سے بھی زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، قال اللہ تبارک و تعالی یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی۔ اے میرے بندے، جب تو مجھے پکارتا ہے اور میری ذات پر بھروسہ کرتا ہے، امید کرتا ہے، غفرت لک، میں تجھے بخش دیتا ہوں،
جو کچھ تیرے پاس ہے تیرے دامن سے آہوں سے بھرا ہوا، اور مثال سے آپ نے فرمایا لو بالغت ذنوبک عنان السماء، تو نے گناہوں سے آسمان کی بقدر بھر دیا آسمان کو، میں تجھے معاف کر دوں، لا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں اور مجھے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، ولا ابالی یا ابن آدم انک لو اطاعتنی بقراب الارض، زمین کے ذروں کے برابر بھی تیرے گناہ ہیں، تیری خطائیں ہیں، تیرا کام ہے میرے حضور اشک ندامت بہانا، مجھے معاف نہ، لا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، تیرے سارے گناہوں پر معافیوں کا قلم پھیر، لا ابالی، مجھے پرواہ بھی نہیں، مجھے کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے معاف کرنے پر۔ اب کوئی یہ معمولی بات ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کہ آسمان کی وسعتوں کو کون پا سکتا ہے، زمین کے ذروں کو کون شمار کر سکتا ہے، اور کون ایسا ہوگا جس کے اتنے گناہ ہیں، لیکن فرمایا کہ اگر تو زمین کے ذروں کے برابر بھی گناہ لے کر میرے پاس آئے اور اشک ندامت بہائے اور اپنی گناہوں کی معافی مانگے، میں تجھے معاف کر دوں۔ اور اللہ تعالیٰ کی جلالت کا اثر تھا کہ صحابہ تو دور کی بات، صحابیات اللہ کی نیک بندیاں، اتنا اللہ کا ڈر تھا۔ میں ایک واقعہ آپ سے عرض کرتا ہوں، گناہ کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور دین اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج یہ ہے کہ گناہ پر پردہ دری کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ واقعات آئے، آپ کی خواہش یہی ہوئی، ایک عورت آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، مجھ سے گناہ ہوا اور اس گناہ کی وجہ سے میں پریگننٹ حاملہ ہو گئی۔ بہت بڑی بات کی اس نے آ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ یہ چلی جائے اور اللہ سے معافی مانگے، لیکن اس نے اصرار کیا، تو آپ نے اس کے سرپرست کو بلایا اور اس کو کہا کہ اس کو لے جاؤ، اس کی اچھی طرح دھیان رکھنا، جب ڈلیوری ہو جائے بچہ جنم دے تو آ جانا، کیونکہ حد کے ثبوت کے لیے دو چیزیں ہیں، یا تو انسان خود اقرار کرے یا چار گواہوں سے ثبوت ہو، اور اگر غلطی ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا ہے کہ بجائے اس کا اظہار خود کرنے یا لوگ اس کے پیچھے پڑ جائیں، دونوں چیزیں ناپسندیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ بے حیائی اور برائی کو افشا کو پسند نہیں فرماتا، لیکن اب اس نے جب اقرار کر لیا تو اب جب اقرار کر لے تو حد لازم ہوتی ہے شریعت کی، سورہ نور میں حکم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ چنانچہ وہ بچے کو لے کر آئی، لمبا واقعہ میں مختصر عرض کرتا ہوں، آپ نے فرمایا اس کو سنسار کرو۔ اب یہ دیکھیں اس عورت کی ہمت کہ اس معاشرے میں ایک فرد کا گناہ کرنا، ایک فرد کی غلطی پورے قبیلے کے لیے عار ہوتی تھی، لیکن اس نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ دنیا کی سزا ہلکی ہے آخرت کی سزا سے، اور پھر یہ وقت اس کا جو گزرا ہوگا، جتنا عرصہ وہ اس خاندان میں رہی ہوگی، لوگوں کی باتیں اور لوگوں کی نظریں، کہ جب یہ معاملہ کھل کر آ گیا کہ اس پر حد لگنی اور اس نے اقرار کیا، لیکن اللہ کا ڈر تھا، چنانچہ اس پر حد لگائی گئی۔ اس کے بعد رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، آپ ایک زانیہ کا، ایک بدکار عورت کا جنازہ پڑھنے لگے۔ تو میرے اور آپ کے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات اس وقت ارشاد فرمائی، فرمایا عمر ذرا غور سے سن، اس عورت نے جو توبہ کی ہے اور اللہ کو اس کا جو عمل پسند آیا، مدینہ طیبہ کے 70 افراد پر بھی اس کو توبہ تقسیم کر دی جائے تو سب کے لیے توبہ کافی ہوگی۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کو توفیق۔ کفل نامی شخص تھا، ایک عورت اس کے پاس آئی، اس نے کہا مجھے 60 دینار چاہیے۔ اس نے کہا پھر میرے ساتھ برائی کرو۔ عورت آمادہ ہوگی، جب تمام حدیں ختم ہونے کے قریب ہو گئی تو وہ عورت کا جسم کانپنا شروع ہو گیا اور وہ ڈرنے لگ گئی۔ تو کفل نے کہا میں نے تیرے اوپر کوئی زبردستی تو نہیں کی، تو خود آمادہ ہوئی۔ اس نے کہا کہ میں اس کام، مجبوری کی وجہ سے اس کام کی طرف جا رہی ہوں جو میں نے آج تک نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کفل کے اوپر ایک خاص حالت طاری کر دی، اس نے کہا جاؤ یہ 60 دینار لو، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اس نے اور اللہ سے عہد کیا۔ اور کہتے ہیں کہ اس سے بڑا گناہگار بھی کوئی نہیں تھا اس وقت، کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو کفل نامی شخص پہ نہ ہو، اور صبح ہی اس کی موت واقع ہو گئی، اور اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا
کہ ہم نے ان اللہ قد غفر ذا الکفل، ہم نے کفل کو معاف کر دیا۔ تو آج وقت ہے، آخری جمعہ ہے، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، اللہ سے ہم معافی مانگے۔ توبہ کرنے والوں کے اللہ تعالیٰ نہ صرف گناہوں کو معاف کرتے بلکہ برائیوں کو اچھائیوں سے اللہ تعالیٰ مبدل فرما دیتے۔ ایک اور بات جو ہے وہ عرض کرنی ہے اسی جمعے کے حوالے سے۔ آج کل ہماری نوجوان نسل ہے، اس کو ہر حوالے سے، فحاشی سے اور یعنی یہ دو چیزیں تو عام ہیں، ایک اور چیز ہے جس میں اس کو لگایا جا رہا ہے، وہ ہے نشہ۔ نشے کی جدید شکلیں ہیں، ہمارے اداروں میں روز خبریں آپ سنتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور چیز حرام ہے، چاہے اب قیامت تک جو چیزیں بدلتی رہیں گی، اصل وہی خمر کا اس میں مطلب ہوگا۔ اس لیے ارباب اقتدار بھی اس میں اپنا اپنا کردار ادا کرے۔ اس لیے وہ بڑا ہی ملعون شخص ہے جو چند ٹکوں کی خاطر نسل کی تباہی کا باعث بنتا ہے، اور بڑا ہی رحمت کا اللہ تعالیٰ کا مستحق شخص ہے جو اس میں اپنا کردار ادا کرتا ہے اور بچانے کے لیے اپنی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے سخت سزائیں جو ہیں وہ متعین کی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتداءً 40 کوڑے کی سزا مقرر کی، لیکن پھر بھی لوگ باز نہ آئے، پھر 80 کوڑوں کی حد مقرر کر دی۔